وہی انسان جسے سرتاج مخلوقات ہونا تھا، وہی انسان جسے سرتاج مخلوقات ہونا تھا، وہی اب سی رہا ہے اپنی عظمت کا کفن ساقی۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرسر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ آج کی اس باوقار مجلس کے صدر محترم حضرت مولانا عبد الواحد صاحب قاسمی مدظلہ العالی، ناظم اعلیٰ مدرسہ کاشف العلوم بھگوتی پور، اور ہم سب کے بہت ہی محترم کرم فرما بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد شاہد صاحب قاسمی مدظلہ العالی، جن کی سرکردگی میں جامعہ مقصوم العلوم نسواں ماشاء اللہ بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے جو خدمات انجام دے رہا ہے، وہ آپ حضرات کی نظروں کے سامنے ہے۔ ابھی میری ملاقات بہت دنوں کے بعد اس ادارے کے بانی اور اس ادارے کے کتاب بیل رکھنے والے مرحوم حاجی نصیب اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور جن کے نام پر یہ جامعہ نسواں مقصوم العلوم ہے، مرحومہ حجن مقصوم، ان کے بارے میں بھی دعا کرنی چاہیے۔ ان کی آغوش میں جنم لینے والے کئی صاحبزادوں میں سے ایک صاحبزادے سے الحاج شفیق احمد خان صاحب سے ابھی عشاء کی نماز کے بعد بہت دنوں کے بعد میری ملاقات ہوئی۔ میں نے حضرت حاجی صاحب سے صرف ان کی دلجوئی کے لیے نہیں، حقیقت واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ حاجی صاحب، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے والدین کو جو یہ دولت دی ہے، اور انہوں نے جامعہ نسواں مقصوم العلوم قائم کر کے بھگوتی پور، چھوٹا بھگوتی پور، مہولیہ، اس کے علاوہ اطراف کے گاؤں کی بچیوں کی جو تعلیم اور تربیت کا نظام برپا کیا ہے، یہ ان کے لیے ہی نہیں، ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی خیر کا، برکت کا، دنیا میں فلاح و بہبود کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خود الحاج شفیق احمد خان صاحب کا رخ اس وقت الحمدللہ میرے دوستو بہت ہی زیادہ دینی اور مذہبی ہو گیا ہے۔ میری ان کی ملاقات اتفاق سے، میں صوبے مہاراشٹر کے ضلع اکولا کے سفر پہ تھا، وہاں ایک بڑا ادارہ مدرسۃ البنات کے نام سے چلتا ہے، اس ادارے کو چلانے والی ایک خاتون ہے سائرہ آپا یا سارا آپا۔ اتنا بڑا نظام ہے وہ، جتنا بڑا ہمارا یہ گاؤں ہے اتنا بڑا ان کا ادارہ ہے، اور وہ خاتون اس نظام کو اتنی طاقت کے ساتھ، اتنے استحکام کے ساتھ لے کر کے چلتی ہیں
کہ میرے دوستو سوچ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ ایک خاتون ہو کر کے اتنا بڑا نظام برپا کر دیا انہوں نے. بچیوں کا ایک بڑا ادارہ اور پھر اس کے ساتھ ان کی اسکولی تعلیم کا نظم و نسق, ان کے لیے بڑا ہاسٹل اور ایک میڈیکل کالج بھی وہ چلا رہی ہیں, سربراہی وہی کر رہی ہیں. اور انہوں نے ہی اس گاؤں میں آ کر کے مقصوم العلوم قائم کرنے والے ہمارے مرحوم حاجی نصیب اللہ خان مرحوم کی دعوت پر وہ یہاں تشریف لائی, اور انہوں نے ہی ہمیں آپا فاطمہ جیسی معلمہ اور مربیہ فراہم کیا. آج 25 سال کے عرصے سے فاطمہ آپا یا حضرت مولانا محمد شاہد صاحب مرحوم کے زمانے میں بھی اور ان کے انتقال کے بعد حاجی شفیق احمد صاحب کی سربراہی میں جو خدمات انجام دے رہے ہیں, اس کے اثرات میرے دوستو ہماری اس پوری آبادی کے اوپر بلکہ اطراف کے اوپر ہم اور آپ اچھی طرح سے محسوس کرتے ہیں. میں نے حاجی صاحب سے کہا کہ حاجی صاحب میں تو اسے بچیوں کا اس علاقے میں ام المدارس کہتا ہوں. اس ادارے نے ہی بچیوں کو اس لائق بنایا کہ وہ جہاں کہیں بھی گئی اپنے سسرال میں, انہوں نے وہاں بھی اس نظام کو برپا کرنے کی کوشش کی. چھوٹے بڑے کئی ادارے بچیوں کے وجود میں آئے تو اس کا سبب اور اس کا ذریعہ یہ مقصوم العلوم بنا ہے. اس کا فیض آج 4 دانگ عالم میں پھیل رہا ہے, ملک کے چپے چپے میں جا رہا ہے. اس گاؤں کا بھی میرے دوستو شہرہ ہو رہا ہے, اور مرحومین کے لیے اور ان کی نسلوں کے لیے یہ خیر اور برکت کا باعث ہے. کوئی محنت کے لیے قدم تو بڑھائے. اللہ تبارک و تعالی راستے اور اسباب فراہم کرتا ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. میرے کلمے کی سربلندی کے لیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا غرغرہ بلند کرنے کے لیے, روئے زمین کے انسانوں کو توحید و رسالت سے واقف کرانے کے لیے, اور اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور اس کے منشا پر انسانیت کو ڈالنے کے لیے جو بندے میرے راستے میں اترتے ہیں تو چاہے طوفان بھی آئے اس سے وہ ٹکرا جاتے ہیں. اللہ کی تائید اور اس کی نصرت ایسا شامل حال ہوتی ہے کہ باطل اور طاغوتی طاقتیں ان کے سامنے پاس پاس ہو جاتی ہیں, تاش کے پتوں کی طرح سے بکھر جاتی ہیں. لیکن عزم ہونا چاہیے, حوصلہ ہونا چاہیے, استحکام ہونا چاہیے, استقلال ہونا چاہیے. اللہ کے کلمے کی سربلندی بغیر کسی ریا نمود اور نمائش کے جو بندے کھڑے ہوتے ہیں اس کام کو لے کر کے, اللہ تبارک و تعالی ان کی تائید اور نصرت کرتا ہے.